بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آواز عزل لگ چکی ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، حج کی آواز لگ چکی۔ اٹھو، نیت باندھ لو اور لبیک کہہ دو۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب کوئی مسلمان تلبیہ پڑھتا ہے تو اس کے دائیں اور بائیں کے تمام پتھر، درخت اور عمارتیں بھی تلبیہ پڑھتی ہیں۔ دائیں طرف زمین کے آخری کنارے تک اور بائیں طرف بھی زمین کے آخری کنارے تک۔ لے زمین کے پتھر اور درختوں نے ہمارے معلوم نہیں کتنے گناہ دیکھ رکھے ہیں اور ہمارے گناہوں والی کتنی باتیں سن رکھی ہیں۔ اٹھو، حرم شریف کی طرف دوڑو، میقات پر احرام باندھو اور دیوانہ وار پڑھو۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ دیکھو، مدینہ منورہ سے آواز آ رہی ہے، ایھا الناس قد فرض اللہ علیکم الحج فحجوا۔ اے لوگو، اللہ تعالی نے تم پر حج فرض کر دیا ہے، پس تم حج کرو۔ بس بات ہی ختم ہو گئی۔ مدینہ پاک سے حکم آ گیا، اب تو جانا ہے انشاءاللہ۔ جو بیچنا پڑے اسے بیچنا سعادت، جو چھوڑنا پڑے اسے چھوڑنا سعادت، اس میں جتنا تھکنا پڑے وہ تھکاوٹ سعادت۔ ارے جلدی کرو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے درمیان اور بیت اللہ کے درمیان رکاوٹیں آ جائیں۔ جنہوں نے اب تک یہ فریضہ ادا نہیں کیا وہ آج سے ہی 2 رکعات نفل روزانہ ادا کریں اور خوب دعا مانگیں، خوب گڑ گڑائیں۔ جن کی اولاد جوان ہو چکی ہے اور وہ استطاعت رکھتے ہیں، وہ اپنی اولاد کو حج کرائیں تاکہ اولاد کے فرائض پورے ہوں اور ان کی زندگی بامقصد بنے۔ بھائیوں، نوٹوں کی گنتی میں نہ پڑو۔ یہ نوٹ ہمیں اسی لیے ملتے ہیں کہ ہم سب سے پہلے ان کے ذریعے اپنے فرائض ادا کریں۔ ہاں، اپنی اور اپنی اولاد کی ایک گنتی ہر وقت ضرور کرتے رہو کہ کتنے فرائض ادا ہو گئے اور کتنے باقی ہیں۔ فریضہ نماز، فریضہ زکوٰۃ، فریضہ سیام، فریضہ حج اور فریضہ جہاد فی سبیل اللہ۔ ہمارے ایک استاذ محترم فرمایا کرتے تھے کہ جن کے پاس حرمین شریفین جانے کے اسباب نہ ہوں اور وہ جانے کا شوق رکھتے ہوں تو وہ ہر نماز کے بعد ایک بار تلبیہ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ آسانی ہو جائے گی۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔